تو سیاسی منظرنامہ جو سیاسی بحران ہے، پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی کہ نہیں، معیشت کی بری صورتحال، دوسرے 2023 نیا سال شروع ہو گیا، یہ سال تو یوں بھی الیکشن کا سال ہے، ایسے میں عمران خان کی خواہش پوری ہوتی کہ نہیں، اور اس ساری صورتحال میں جو عوام ہے، جو 2 وقت کی روٹی بھی اب ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے، اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ عوامی سیاست کرتے ہیں، عوامی امور کے سربراہ سینئر سیاستدان شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ سر، اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے، جو پچھلے سال سے اب نئے سال میں ہم داخل ہو گئے ہیں، ساتھ ہی آیا ہمارے، آپ کہتے ہیں کہ 9 جنوری سے حکومت کے لیے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، تو ایسا کیا شیخ صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں بات ایئر وائی پہ یہ چل رہا ہے کہ میرپور خاص میں آٹے کی لائن پہ بھگدڑ مچ جانے سے ایک آدمی اس لائن میں سے مر گیا، پاؤں نیچے کچلا گیا۔ لعنت ہے ایسی حکومت پہ، 101 مرتبہ لعنت ہے ایسی حکومت پہ۔ یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، منی لانڈرر، یہ پاپڑ والے کے اور مسالے والے کے بعد اب اپاہج کے شناختی کارڈ پر سندھ موٹر وے پہ نوٹ کٹھے کرنے والے بے ایمان لوگ، اور ان کی ساری اولاد جو اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہی ہے، وہ ملک کے لیے کسی نظام کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور جب میں نے آپ کو یہ آج ٹویٹ کیا ہے، یہ میری اطلاعات بھی ہیں اور سوچ بھی ہیں کہ الیکشن ہوں گے، اور 9 تاریخ سے جنیوا کی بھی میٹنگ ہے جی۔ 9 تاریخ میں ان منی لانڈرر کی، جنہوں نے سوئٹزرلینڈ کے جو سوئز اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں، شاید ان کو خدا کا خوف آ جائے، شیخ سعید کے اکاؤنٹ بھی ان کے نام ہیں، اور انہوں نے کیا دینا ہے اس ملک کو؟ آٹے کی صورتحال، لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، دوائیاں لوگ گلی گلی دھکے کھا رہے ہیں، اور بجلی کا بل، بچوں، یہ ساری باتیں میں اب آپ کو یہ لے کے جاؤں کہ تفصیلات نہیں ہیں۔ ملک میں 5 کچھ ڈالر کی رہ گئے ریزروز، اور یہ فن گداگری کا ماہر شریف خاندان، فن گداگری کے ماہر لوگ جو ہیں، وہ بھی پیسہ ابھی تک نہیں لا سکے، اور ہمیں غلام بھی بنانے جا رہے ہیں، غلامی کی قیمت چکانے جا رہے ہیں، اور جو غلامی کی قیمت چکائیں گے ترسیلات مزید نیچے آ گئے، 4.5 پر آ گئے، کل یہ فنڈز اکٹھے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں جو یہ سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں دوست ممالک سے، پھر آرمی چیف بھی کوشش کر رہے ہیں، یو اے ای گئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ معاشی سپورٹ حکومت پر دباؤ کم کر سکے گی؟ دیکھیں کہ اگر آرمی چیف کے منہ پہ یا فوج کی رسپیکٹ میں کوئی پیسہ دے دے ان کو، کوئی خیرات دے دے ان گداگروں کو اور نسلی خاندانی منگتوں کو، منی لانڈرر کو دے دے، اگر فوج کے نام پر تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہاں جو اہم سفارت خانے ہیں انہوں نے خود مجھے کہا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے شیخ صاحب ہم نے ان کو کہا کہ اپنا گھر ٹھیک کریں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، نام بھی لے سکتا ہوں، جن امبیسڈرز نے، ٹاپ امبیسڈرز سے ان کا حکومتوں سے رابطے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو کنواں ہے، اس میں جو بھی ڈالیں گے قرضہ ہی ہے نا، ڈوبتا چلا جائے گا۔ کوئی انڈسٹری، میرا مطلب ہے آپ ہی خبریں دے رہے ہیں، آپ کو لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایئر وائی کو لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک آدھے اور 2-4 چینلوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ان سیاسی بے ایمان، منافق، کرپٹ، ڈس آنیسٹ، سلگش، ایکسٹرا ویڈیگنٹ، نان سینس اور اسٹوپڈ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں بدصورت، اور تو وہ چینل بدل دیتے ہیں۔ بچے ڈر جاتے ہیں کہ اماں وہ پھر آ گیا۔ سو پاکستان میں کوئی حل کسی کے پاس ہے تو بتائے۔ ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے، وہ ان کو بار بار سمجھا رہا ہے، شاید ایسے حالات آ جائیں کہ یہ سارے حالات اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں۔ پاکستان میں جو پاکستان کے ہمدرد ہیں وہ ان کو مفت مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ قوم کی رائے عامہ کا احترام کریں اور ایک مستحکم حکومت لائیں۔ یہ بضد ہیں۔ 87 ارب روپیہ بانٹ دیا اپنے لوگوں میں، 77 کے 78 تو وزراء ہیں، 76 ہیں، 77 ہیں، 78 ہیں، ان تینوں میں سے ایک تعداد ہے۔ 22 کے پاس محکمے نہیں ہیں، اور نے 2 ارب روپیہ بلاول کھا گیا، خرچ کر گیا، کھانا تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، اور 2 ارب روپیہ کمپنی کی مشہوری کے لیے ان کی ٹوپیاں اور کوٹ اور واسکٹیں دکھاؤ۔ یہ فیل ہو گئے، ان کا کھیل ختم ہے۔ شیخ صاحب، بلاول تو یہ کہتے ہیں کہ میں قومی خزانے سے نہیں، اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں۔
اور میرا حق بھی بنتا ہے اگر میں جو بیان دے رہا ہوں میں وزیر خارجہ ہوں. وہ ECC کی رپورٹ آپ شائع کر دیں. اپنے گھرانے سے تو انہوں نے اپنے ملازموں کو بھی کہتے ہیں کہ جا کے داتا دربار میں کھانا کھا لو. اپنے گھر سے تو انہوں نے کبھی یہ جتنی خرید و فروخت کرتے ہیں یہ سارے ان کے فرنٹ مین ہیں. یہ سارے 2 نمبر کے لوگ ہیں جو انہوں نے اپنے ٹوکرے میں رکھے ہوئے ہیں. وہ کماتے ہیں, کھاتے ہیں, بناتے ہیں, لگاتے ہیں اور اس ملک کے ممبر کی اوقات اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے چند کروڑ روپے تمہاری اوقات جس پر تم بکتے ہو. اور اب یہ پنجاب میں بھی منڈی سے جائیں گے میری جہاں تک اطلاعات ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمران خان اپنے بندے واپس نکال لے گا. پھر عمران خان کہے گا آپ واپس آ جائیں. جس اسمبلیوں میں گندا مال بکتا ہو, گلی سڑی جمہوریت کے ممبر بکتے ہوں, اس اسمبلی میں بیٹھنے کا پھر کیا فائدہ ہوگا عمران خان کو؟ وہ ٹھیک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نظام ہی اگر فیل ہونے جا رہا ہے. شیخ صاحب اب تو یہ معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ آ گیا ہے. وہ تو اپنی خواہش کا بار بار یہ اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو یہ تو آئینی آرڈر ہو جائے گا گورنر کا. تو وہ تو موڈ میں نہیں لگتے. تو اب آپ کا مقابلہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو کے نہ ہو؟ اب ان کو کسی طریقے سے, جبکہ انہوں نے تو لکھ کے دے دیا ہے. میں پرسوں عمران خان کو ملا تھا اور یہی سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے. جو اس نے کہا ہر بحرف زیر زبر کے بغیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے اور اگلے دن اسمبلی تحلیل کریں گے. اور میں نے کہا اگر یہ نوبت نہ آئی, اس نے کہا میں اپنے ممبر واپس نکال لوں گا. یہ 72 گھنٹے کی پہلے بات ہے. پھر میں نے کہا خان صاحب ایک منٹ, میں باہر جاؤں گا, میڈیا ہوگا, میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ کل آپ میں کوئی تفریق پیدا ہو اور آپ میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو, آپ کی پارٹی کے اندر یا پرویز الہی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو. ایک واضح آپ کی پالیسی کیا ہے؟ اس نے کہا شیخ رشید فائنل ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس نہ ہوا تو میں اپنے ممبر واپس بلا لوں گا. آگے اس میں 2 دن میں اگر کچھ بدل جاتا ہے, میں بدلتا ہوا تو نہیں دیکھ رہا, لیکن سیاست ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو قانونی ماہرین جو رائے دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس آپشن کی طرف نہ جائیں اسمبلی تحلیل کی, تو پھر تو یہ آئینی اقدام ہو جائے گا گورنر کا. تو اب 2 سوچ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی میں, اور پی ٹی آئی کے چیئرمین ظاہر آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے. میں پھر دہراتا ہوں, 72 گھنٹے پہلے میں نے عمران خان سے پوچھا, انہوں نے کہا شیخ رشید پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے گا, ووٹ لے گا تو ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے. اور میں نے کہا اگر کوئی اور سوچ ہوئی, اس نے کہا کہ میں اپنے ممبر واپس بلا لوں گا. میرے ساتھ تو یہ بات ہوئی اور میں نے اس کو کہا کہ لوگ مجھ سے باہر یہ سوال کریں گے جو صدر بیٹے آپ کر رہی ہیں. میں نے کہا لوگ مجھ سے بات کریں گے, تو اس نے کہا یہی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, وہی بات میں نے میڈیا سے کی ہے. تو شیخ صاحب مونس الہی تو آج کچھ اور ٹویٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے کسی دوست کو اٹھا لیا گیا ہے اور سمجھ نہیں آتی یہ بات, ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنیں گے. تو کیا کہیں سے پریشر ہے کہ اس طرف ہو جائیں, اس طرف نہ رہیں, خان صاحب کی طرف نہ رہیں, پریشر ہے ان پر؟ دیکھیں میرے چودھری پرویز اور چودھری شجاعت سے خاندانی گھریلو تعلقات ہیں, اس لیے میں دونوں کے گھر نہیں گیا پچھلے 1 سال سے, کیونکہ آمنے سامنے ایک اس کمرے میں اس کمرے میں. شجاعت کا مجھے مہینہ یا 20 دن پہلے فون آیا کہ میں نے کہا کہ ہم دونوں بھائی ایک ہیں, خاندان میں کوئی اتنی غلط فہمی نہیں, بچوں کا مسئلہ ہوگا. شجاعت نے مجھے کہا تو نے ٹھیک کہا, آپ نے ٹھیک کہا, ہم ایک ہیں, باقی جب الیکشن آئے گی تو دیکھی جائے گی. جو شجاعت نے مجھ سے کی میں نے آپ کو شیئر کر دی. میں نے کہا اگر میں نے یہ غلط کہہ دیا ہے تو میں کسی پروگرام میں اس کی تردید کر دیتا ہوں. شجاعت نے کہا نہیں آپ نے ٹھیک کہا ہے. میں اس مسئلے کو زیادہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. یہ ممبر اٹھائیں گے بھی, خریدیں گے بھی, اور بولی بھی لگائیں گے اور سب کچھ کریں گے, لیکن جو عمران خان کی سوچ ہے وہ میں نے بتا دی. وہ پرسوں تک تو اٹل تھا کہ میں اپنے ممبر نکال لوں گا. ظاہر ہے ہر آدمی کا دل کرتا ہے, اس کی پارٹی کے لوگوں کا بھی دل کرتا ہوگا کہ یہ چلے اور یہ وزیر رہیں اور یہ ایسی سوچ ہوگی, لیکن میں عمران خان کو جو جانتا ہوں اس کی آواز, اس کی سوچ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے. ان 2 دنوں میں فرق پڑ گیا ہو تو مجھے معلوم نہیں.
تو شیخ صاحب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ، والد صاحب کچھ کہتے ہیں، بیٹا آ کے ظاہر ہے وہ سارا جو ڈیمیج کنٹرول ہے وہ کرتے ہیں. پرویز الہی کا یہ بیان کہ 25 مئی بھول گئے آپ کیا حالت ہوئی تھی، تو وہ یاد دلا رہے ہیں کہ ابھی آپ بہتر حالات میں ہیں، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے تو آپ بڑے سکون میں ہیں، اور خان صاحب کے حوالے سے تو نااہلی کی تلوار اور دیگر معاملات بھی ہیں. تو ایسے میں سپورٹو نہیں ہے گورنمنٹ میں رہنا، آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے پنجاب میں؟ دیکھیں، عمران خان کی جان کو انہوں نے لینے کی کوشش کی، لاتعداد مقدمے اس کو بنائے، اسے یہ نااہل کرنے جا رہے ہیں. میں نے اسے کہا عمران خان کو کہ ایسی پنڈی اسلام آباد میں افواہیں ہیں کہ آپ نااہل ہونے جا رہے ہیں. اس نے مجھے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ میں نااہل ہونے جا رہا ہوں. اور میں نے اسے کہا یہ بھی افواہیں ہیں کہ آپ پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے، زہر دیا جا سکتا ہے، سلو پوائزننگ ہو سکتی ہے. اس نے کہا یہ بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ مجھے زہر سے مارنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے. اور نااہل ہونے کا اس کو خود پتا تھا اس پر، اس لیے میں نے ذرا زیادہ تبصرہ نہیں کیا. تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ عمران خان کی فوٹو بکے گی، جو اس کی فوٹو لگائے گا وہ ووٹ پائے گا. اور ان پی ڈی ایم کا مسئلہ کیا ہے جی؟ 13 پارٹیاں اور 9 مہینے کی. شیخ صاحب یہ تو بڑی تشویشناک خبر آپ دے رہے ہیں سلو پوائزننگ والی. کون چاہے گا ایسا؟ مطلب خان صاحب کے ساتھ ایسا کون کرنا چاہے گا شیخ صاحب؟ سلو پوائزننگ کرنے والے یا اس کو زہر دینے والے جو اس کے ملازمت تک پہنچے تھے، جنہوں نے اس کے گھر میں آلات لگائے تھے، جو اس کو گولی مار سکتے ہیں. اور میرا ذاتی خیال تھا کہ یہ شاید حملہ آگے پیچھے ہوگا، میرا نہیں خیال تھا کہ ایسی صورت حال ہوگی. لیکن جو سلو پوائزننگ والی بات ہے اور زہر دینے والی بات ہے، یہ پنڈی اسلام آباد میں گردش کر رہی تھی، اور میں نے عمران خان سے شیئر کی اور اس نے اس کا اعتراف کیا کہ مجھے زہر دے کے مارا جا سکتا ہے کیونکہ گولی سے میں بچ چکا ہوں. اس میں کوئی جمع تفریق نہیں کر رہا. یعنی آپ خود خان صاحب کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کریں. شیخ صاحب آپ نے کہا اسمبلی دونوں باتوں کا 3 باتیں میں آپ کو خان کی بتا رہا ہوں. نمبر 1، بالکل اس نے کہا کہ شیخ رشید میں ممبروں کو اپنے واپس بلاؤں گا، جو میرے ساتھ چلیں گے، کھڑے ہوں گے، وہ میرے ساتھ باہر نکلیں گے. جو اقتدار کے لالچ میں اور اقتدار کے بھوکے ہیں اور اقتدار کی خاطر مرے جا رہے ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. پہلی بات آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات اس نے مجھے کہی کہ بھائی اعتماد کا ووٹ لے لیں پرویز الہی صاحب، اگلے دن یا اسی دن اسمبلی توڑ دیں گے. میں نے اسے یہ کہا کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہ دیا گیا، اس نے کہا کہ میں اپنے ممبر بلا لوں گا. تیسری اور آخری بات نہیں، 4 باتیں. میں نے اسے یہ کہا کہ بھئی آپ نااہل ہو رہے ہیں. اس نے کہا یہ مجھے پتا ہے. میری میٹنگ جو آدھے 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، آدھے گھنٹے 25 منٹ میں ہی ختم ہو گئی. اس نے کہا یہ پتا مجھے کہ مجھے نااہل کر رہے ہیں. اور اس نے جب میں نے اسے کہا کہ ایک اٹیمپٹ اور کی باتیں ہو رہی ہیں پنڈی اسلام آباد میں، اس نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے سلو پوائزننگ اور زہر دیا جا سکتا ہے، لیکن بچانے والا بہت بڑا ہے. اور واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. یہ 4 باتیں، اس میں ایک از آر ایم کا میں اضافہ نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. اچھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سیاسی میدان سے ہی انہیں آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ تو بڑی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب، لیکن جہاں پہ آپ اسمبلیوں سے آنے کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک تو قومی اسمبلی سے بھی پورے نہیں آئے. کسی کے استعفے قبول ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے. تو پنجاب میں بھی یہی صورتحال ریپیٹ ہوگی؟ ہو سکتا ہے کچھ چاہیں کہ ہم دیکھیں، یہ اسٹریٹجیز تو ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنے ضمیر کے مطابق سیاست کرتا ہے. بکنے اور بکنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں. اس اسمبلی میں جہاں راجہ ریاض لیڈر آف اپوزیشن ہو اور ساری دنیا کے کیمرے دکھاتے رہیں کہ سندھ میں کیا بولی لگی، سندھ ہاؤس میں کیا بولی لگی، اور پشاور سے اتنے ڈالوں میں نوٹ لائے گئے کیونکہ پنڈی میں 5,000 روپے کا نوٹ ختم ہو گیا. یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں جو نوٹ سپلائر ہے. پھر پشاور سے، لاہور سے اور کراچی سے اسپیشلی جہازوں سے اور ٹرکوں سے اور ڈالوں سے 5,000 کے نوٹ منگوائے گئے. اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پاکستانی کرنسی لینے سے انکار کر دیا فیصل آباد میں. انہوں نے کہا ہمیں ڈالر چاہیے. سو رات کو اس کا بھی انتظام کیا گیا کیونکہ ساری باتیں تو دیکھیں، ایک آدمی نے حکومت کی چولہے لا دی ہیں. اقتدار تو خدا کا ہوتا ہے جی. یہاں کیا تھا، معین قریشی بھی وزیر اعظم رہا ہے،
یہاں ایسے لوگ بھی وزیر اعظم رہے ہیں جن کا کسی کو نام ہی نہیں یاد. یہاں پہ شوکت عزیز بھی وزیر اعظم رہا ہے. لیکن جو سیاست ہوتی ہے وہ عوام کے دلوں کی سیاست ہوتی ہے. سیاست وہ ہوتی ہے جو عوام کے دل و دماغ پہ کی جائے. اس وقت تو سیاست جو ہے وہ عمران خان کی ہے اور یہ الیکشن عمران خان کا ہے. کل کس نے دیکھا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. شیخ صاحب آپ نے ایسے نام گنائے جن کے نام لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو آپ نے بتایا کہ وہ بھی سیاست کر چکے ہیں. لیکن ابھی پنجاب میں دھڑے بندی کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا سے ہی ایک گروپ بنایا جائے گا اور آصف علی زرداری اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو ماضی میں ہم نے دیکھا چاند کے نشان پہ، جیپ کے نشان پہ لوگ کامیاب ہوتے رہے. تو ایسا دھڑا بن سکتا ہے تحریک انصاف میں؟ آپ تو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ. دیکھیں لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہے. نواز شریف بھی مری لے کے جاتا تھا خوف کے مارے، چھانگا مانگا لے کے گیا. ہم نہیں گئے جی، ہم نہیں گئے. ہم نے کہا ہم نسلی اور اصلی ہیں اور حلالی ہیں، ہم پہنچیں گے. جو آپ سے کمٹمنٹ ہے نواز شریف ہم بھگتائیں گے. اور کئی لوگ رستے میں بھاگ گئے. میریٹ میں کہا جی ذرا ٹوائلٹ ہو آئے، اور ٹوائلٹ میں گئے، آئے ہی نہیں. دیکھیں نا، جس نے وہ کہتے ہیں نا ہم میں سے کہ یہ بڑا بزرگ تھا، اس کو پتا تھا کہ ہم میں سے کل ایک نہیں ہوگا. دیکھیں ممبروں کی لاٹ جو ہے نا، اس میں بہت سارے ممبر جو ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان کے ٹکٹ پر آئے ہیں. بہت سارے لوگ کونسلر بننے کے قابل نہیں ہیں، اور جن کو پتا ہے کہ عمران خان کو میری خبر ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور ان کو شک ہے، ڈر ہے، درد ہے، فکر ہے کہ ہمیں شاید اگلا ٹکٹ نہ ملے. دیکھیں ہم تو ایک سیٹ کی سیاست کرتے ہیں جی قلم دو ہاتھ سے. ہم نے تو کبھی نہ اس کی ممبرشپ عوامی مسلم لیگ کی بنائی، نہ کہیں دفتر کھولے. ہم ایک سیٹ کی سیاست کرتے ہیں. اس میں ہم نے قوم کے سامنے یہ کمٹمنٹ کی ہے جب تک عمران خان کی لڑائی جاری ہے اس وقت تک اس کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت اس کی بنے، دیکھیں گے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اچھا، تو یہ جو آصف زرداری صاحب ہیں، بڑی پنجاب میں ان کی ہم نے دیکھا کچھ روز یہ وہاں پر ہو کر آئے. اس کے بعد پھر باپ پارٹی سے بھی لوگ جوائن کر رہے ہیں بلوچستان میں. تو یہ کیا کچھ حاصل کر سکیں گے اب آنے والے جو الیکشن ہوں گے؟ شیخ صاحب، پیپلز پارٹی کتنی آپ کو بینیفٹ لیتی نظر آ رہی ہے، یا ابھی کیا توڑ پھوڑ کرتی نظر آ رہی ہے؟ لوگ ایسے ممبروں کو مانگ رہے ہیں کہ حصہ بقدر جسہ دیا جائے. کچھ فضل الرحمان کو، کچھ نون کو، کچھ پیپلز پارٹی کو. جھاڑو پھر جائے گا حضور. ایم کیو ایم میں میری دوستی تعلقات ہیں، آج کل تو شاید خفا ہی ہوں. کوئی بات نہیں، کوئی سیاست نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا کام ہے کہ چوک میں لے جا کے گڑے میں گھیرنا. ایسا ایم کیو ایم کو دھکا دے گی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. ایسا دھکا دے گی ایم کیو ایم کو کہ ساری زندگی یاد کریں گے. اور وقت آنے پہ سارا کراچی، میں یہ نہیں کہ اس کی پارٹی میں شامل ہوں، میں عام لوگوں میں سے ہوں، میں عوام میں سے ہوں، اور میں زمینی حقائق لوگوں کو بتاتا ہوں. لوگ مجھ سے خفا ہوں، خوش ہوں، حالات بہت سنگین، خوفناک، گھمبیر اور تشویشناک ہیں. اور ان کو پتا ہے کہ الیکشن میں یہ تو ایم کیو ایم کے دل مل رہے ہیں، پی ایس پی مل رہی ہے، کامران ٹسوری، آفاق احمد کو بھی کوشش کر رہے ہیں منانے کی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہو نہیں سکے گا. یہ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے کراچی میں جو ایک نیا سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے. میں تو جب ریلوے منسٹر تھا تو میں نے ٹچوری ہائٹس جتنے قبضے تھے ریلوے پہ سب گرا دیے تھے، نیست و نابود کر دیا تھا. بہت سارے لوگ سفارشی بھی آئے، لیکن میں نے وہ بات کی جو قوم اور ملک کے لیے تھا. دیکھیں نا، اس ملک میں قبضہ مافیا بھی بہت بڑا مافیا ہے، شوگر مافیا بھی مافیا ہے، آٹا مافیا بھی مافیا. ابھی ملازم آٹے لے کے آئے ہیں، اس نے کہا جی کہ ایک تو ملتا نہیں ہے اور پیسے منہ کے مانگ رہے ہیں. جس ملک میں آٹے کی لائن میں آپ کا اے آر وائی دکھا رہا ہے کہ بھگدڑ مچنے سے ایک بندہ مر گیا میرپور خاص میں، پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کس کا گھر بچا ہے؟ اچھا، جو آج یہ خبر پڑے گا تو وہ گھر میں کیا سوچے گا یار، کس ملک پہ کیا گزر رہی ہے. آپ یہ چھوڑے کہ ہم جناب علی جنیوا جا رہے ہیں، ہم یو اے ای میں نے آپ کو کہا اگر فوج، آرمی یا سید آصم منیر صاحب کے نام پہ کوئی ملک امداد کر دے تو کر دے. ابھی تک صورتحال ان کو، کیونکہ ان کے اکاؤنٹ سب کو پتا کہ کہاں کہاں ہیں دنیا میں، ان کے سارے اکاؤنٹس کا پاورز کو پتا ہے، پولیٹیکل پاورز کو پتا ہے
کہ اپنے پیسے لوٹ کر تو باہر لے جا رہے ہیں، اور جو لوگوں پہ قرض چڑھانا ہے، جو لوگوں پہ افراط زر بڑھانا ہے، وہ یہ مانگنے کے لیے در بدر دھکے کھا رہے ہیں۔ آپ ان کا ڈیٹا نکال کے ARY پہ پروگرام کریں کہ 78 وزیروں میں سے یا 77 وزراء میں سے کتنے کے پاس محکمہ بھی ہے یا نہیں، اور کتنے ملک سے باہر ہیں۔ چلیں شیخ صاحب ذرا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تو نون میں بھی تبدیلی یہ آئی ہے کہ مریم نواز کو ایک اہم عہدہ اور ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں، اور نواز شریف آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے آنے سے یہ اندازہ لوگ لگا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکشن پھر ہو جائے، ورنہ تو الیکشن ڈیلے اور اس حکومت کو مزید ٹائم دینے کی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ شیخ صاحب جو بیک چینل گفتگو ہو رہی تھی اس کا کیا بنا؟ کہا یہ جا رہا ہے صدر صاحب کو جواب دے دیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ خان صاحب بالکل لچک نہیں دکھا رہے، سخت گیر موقف ہے ان کا۔ میں آپ کی اس بات کا آپ کو درست نہیں تصور کرتا اس بات کو۔ یہ ٹھیک ہے کہ صدر صاحب کی بات چیت جو چلی وہ ناکام رہی، اور میں صدر کو پہلی دفعہ 5 سالوں میں ایک ہی دفعہ ملنے گیا تاکہ پوچھوں کہ بھئی کوئی نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہوائی فائر ہو رہے ہیں۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن میری خواہش ہے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک 4 صوبوں کی پارٹیوں کا لیڈر ہے اور ایک ملک کی بڑی پارٹی کا لیڈر ہے۔ یہ فوج ہماری ہے، عظیم فوج ہے، شہادتیں دینے والی اور غازی اور قربانیاں دینے والی عظیم فوج ہے۔ انہوں نے تو بھاگ جانا ہے۔ یہ سب جتنے لوگ لائے گئے ہیں یہ ڈالر نہیں ڈار کو لے آئے ہیں، اور جتنا عرصہ وہ سینٹ میں جتنے سال نہیں رہا اس کی بھی پیمنٹ لے رہا۔ وہ غریب آدمی ہے بیچارہ، آٹے کی بھگدڑ میں اس کا بھی کوئی مر گیا ہوگا میرپور خاص میں۔ سر جی یہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں نے چھونی ڈال لی ہے اسلام آباد میں 27 کلومیٹر پہ، اور 27 کلومیٹر پہ چھونی جو ڈالی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاستدان مذاکرات کے دروازے بند کر سکتا ہے۔ اگر سیریسلی مذاکرات کیے جائیں اور اس ملک کی اکانومی کو بچانا اسٹیبلشمنٹ کا بھی، ان 13 پارٹیوں کا بھی، عمران خان کا بھی، اور میرے چھوٹے سے سیاسی ورکر کا بھی فرض ہے کہ ہم مذاکرات کے دروازے کھلے رکھیں۔ لیکن مذاکرات بامقصد ہونے چاہیے۔ آپ اس کو گولی مار رہے ہیں، آپ اس کو زہر دینا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے سلو پوائزننگ کے کنڈے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ابھی آپ نے کہا کہ مونس نے کہا، میں تو دیکھتا نہیں ٹویٹ، ابھی ٹویٹ شروع کی ہے تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ صبح لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کے سپیلنگ ہی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ ہمیں یہ شیخ رشید کی رائے ہے، میں عمران خان کا بیان نہیں دے رہا، کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان کو پاکستان کی اکانومی کا احساس ہے۔ اس لیے قومی سلامتی کی میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ معیشت جو ہے وہ قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ میں لاتعداد قومی سلامتی کی میٹنگز میں رہا ہوں۔ نیول ہیڈ کوارٹر میں سید آصم منیر صاحب نے کہا کہ ملک نازک ترین موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ یہ ہماری عظیم فوج کے عظیم سپہ سالار کا پبلک سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے لیے کہ سمجھیں کہ حالات کا بوجھ کس کی طرف پڑ رہا ہے۔ یقیناً وہ کوشش کریں گے کہ ان کو خیرات، ان فن گداگری کے ماہروں کو کچھ مل جائے، کوئی UAE سے، کوئی سعودی عرب سے، کوئی چین سے، کیونکہ ان کے منہ کو تو دے سکتا ہے۔ ان کے منہ کو دیکھ کے لوگ دروازہ بند کر دیتے، کہتے ہیں چلو اگلے کار جاؤ۔ تو شیخ صاحب جن کے چہرے دیکھ کے لوگ چینل بدل دیتے ہیں ان کو خیرات۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ایمبیسیز جو ہیں، یہ جو ایمبیسڈرز ہم سے ملتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس انفارمیشن ہے؟ آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جتنے لوگ ایمبیسیز میں آتے ہیں، ان کا جو نالج ہے اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے بہت ساری چیزوں میں ایمبیسڈروں سے بڑھ کے ہے۔ اس کی میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر یہ بات دور۔ تو شیخ صاحب یہ جو ناراضگی ہے یا جو یہ معاملات آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اچھے ہونے چاہیے، درست ہونے چاہیے، یہ برف کیسے پگھلے گی؟ کبھی آپ نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جناب والا آپ بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کریں، جو موقف اپنایا ہوا ہے، اگر ان کے ہی موقف کی وجہ سے مذاکرات
نہیں کسی نتیجے پہ پہنچ رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں انہیں کچھ اسٹیپ پیچھے لینے چاہیے، وہ ٹھیک کر رہے ہیں سیاست؟ دیکھیں سیاست تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، اور لوگ اس کو غلط سٹڈی کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بہتر تجزیہ نہیں کرتے۔ اگر کسی نے سنجیدہ کوشش کی الیکشن کے لیے تو وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوگا، الیکشن کے لیے اور اس ملک کو بچانے کے لیے۔ ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں جن کے دور میں آٹا لینے والے مر رہے ہیں بھیڑ میں، ان سے نہیں بات کرے گا۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران ہیں، جن کو پاکستان کا درد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا جو کہہ رہی ہے کہ مستحکم اور عوام کی حکومت ہی ان مسائل کا حل ہے، جب وہ اس پر مذاکرات کریں گے تو عمران خان ضرور کرے گا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ ذرا تبدیلی آئی ہے نون لیگ میں۔ مریم نواز نے بڑا اہم رول ادا کیا اپنے والد صاحب کو، کہ جس طریقے سے بھی وہ یہاں سے گئے ہیں وہ ساری مہم انہوں نے پیچھے چلائی۔ اب انہیں بڑا والد کے بعد چچا، چچا کے بعد اب وہ ایک اہم شخصیت بن گئی ہیں اور ان کو پارٹی کا نائب صدر بنا دیا ہے۔ اب وہ باقاعدہ آرگنائزر ہیں، چیف۔ کیا تبدیلی لائیں گی اور کیسے سیاست آپ ان کی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے وہ آ بھی رہی ہیں اس مہینے۔ میں بہت پہلے جو بات کہہ چکا، کسی نے میری بات نہیں سنی، نہ آج میں آپ کے پروگرام میں کہوں گا تو کوئی مانے گا۔ یہ دو لیگیں ہیں، ایک نون اور ایک شین، اور لین دین کے اور ٹیبل کے نیچے اور پردے کے پیچھے کام کرنے کے شہباز صاحب بڑے ماہر ہیں۔ اور میں تو نہیں کہتا، اعجاز الحق صاحب نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی، میں اتنی سخت بیان نہیں دے سکتا۔ اور شہباز شریف جو ہے چلمن کے پیچھے اور ٹیبل کے نیچے معاملات کے لیے بڑے ماہر تصور کیے جاتے ہیں۔ نواز شریف اس سے ذرا مختلف ہیں، وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کو تسلی نہیں ہو جائے گی کہ یہ نیب ترمیم کا آرڈیننس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ بڑی مشکل سے وہ سعودی عرب گئے۔ اب جب وہ سعودی عرب گئے تو میں نے ایک دن مشرف کو کہا، میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا شیخ رشید یہ سیاستدان پریشر ایسا، کنگ عبداللہ جو ہے وہ، اس نے کہا نہیں یہ کرو ہی کرو۔ تو ایک میری زندگی میں واقعہ ہوا، میں خادم الحرمین شریفین کی میٹنگ میں موجود تھا اور مشرف سے کنگ عبداللہ نے کہا کہ مسٹر مشرف سوری، نواز شریف از ناٹ واٹ ہی از، وی آر سوری۔ وہ بھی ان سے جی بھر گئے ہیں، ورنہ یہ لندن نہ جاتے، ادھر ہی جاتے روپ محل میں سرکاری خرچے میں۔ اپنی جیب سے تو انہوں نے، حرام ہے کبھی ٹکا خرچ کیا ہو، اپنی جیب سے تو انہوں نے فارن اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ فارن اکاؤنٹ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوں گے۔ میں بھی زندہ رہوں مر جاؤں، زندگی کے اس عمر پہ آ گیا ہوں، زندگی کے 5 اوور کھیل رہا ہوں، ساری قوم میری یہ ریکارڈنگ کو یاد رکھے، یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ نالائق نااہل لوگ اپنی اولادوں کو لیڈر بناتے ہیں۔ کبھی غریب کا بچہ اسمبلی میں جائے گا؟ کبھی مسائل زدہ لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ یہ جب ٹکٹیں بانٹیں گے، ایک واحد آواز نکلی ہے کہ نئے چہرے بھی اسمبلیوں میں آئے ہیں، اس کی وجہ عمران خان ہے۔ اس لیے میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں، عمران خان کے ساتھ ہوں۔ جب تک وہ یہ جد و جہد، جب تک وہ جوش ولولے تنتنے دبدبے اور ہمہمے کے ساتھ عوام کی آواز ہے اور یہ لڑائی لڑ رہا ہے، میں چٹان کی طرح اس کے ساتھ ہوں۔ یہ لوگ کیا ہیں جی، 60-50 سالوں سے انہوں نے کیا دے دیا؟ آپ مجھے بتائیں کیا حالات ہیں؟ میں تو الیکشن دیکھ رہا ہوں، میں نے آج ٹویٹ کیا ہے، حالانکہ میرے سارے دوست مجھے کہتے ہیں کہ تو کس کام پڑ گیا، بند کر یہ تیرا، تو ٹی وی پہ آ جاتا بس ٹھیک ہے، مہینے ہفتے میں ایک دفعہ آ جایا کر، یہ صبح صبح تو ناشتے کے ساتھ ٹویٹ کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس بات پہ خوش بھی نہیں ہیں مجھ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار تو نیا ارسطو پیدا ہو گیا ہے، ایک ڈار کافی نہیں ہے معاشی ارسطو جو ہے، تو نیا سیاسی ارسطو بننے جا رہا ہے، تو پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریے، نیا سوشل میڈیا شیڈیا ٹویٹ تیرا کام نہیں ہے، کیونکہ غلطی تو مجھ سے روز کوئی اظہار اہم کی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن میں ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے یہ ٹویٹ دیا ہے کہ 9 جنوری سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، 100-120 دن میں یہ فیصلہ ہوگا، انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں، آپ بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تو جنوا میں کل سے 9 جنوری سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈونرز کانفرنس ہے
اس میں پاکستان کو فنڈز ملنے ہیں تو اور وہاں پہ ہم شریف خاندان کو بھی اکٹھا ہوتا دیکھ رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. شیخ صاحب, نواز شریف کے آپ نے کہا کہ آنے کا معاملہ نیب کی جو کیس ہے اس سے جڑا ہوا ہے. الیکشن ویسے ہو رہا ہے اس سال شیخ صاحب, ٹائم پہ ہو رہا ہے, ٹائم سے پہلے ہو رہا ہے, یہ معاملہ کس سے جڑا ہے ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا. اور جنیوا میں خاندان اکٹھا ہو رہا ہے, تو پہلے یہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, خاندانوں سے انہوں نے اپنے مستقبل کے سیاسی فیصلے کرنے, اور جنیوا میں جو کو ملے گا وہ یہ نہیں ہے کہ یہ بریف کیس لے کے آ جائیں گے. اس کی پوری فیزیبلٹی بنے گی, اس کی پوری ڈائمنشن ہوگی, اس کی پارے. ابھی تک تو سندھ نے ڈیٹا ہی اکٹھا نہیں کیا ہوا, جہاں سیلاب آیا وہاں ڈیٹا ہی اکٹھا نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنے, ان کے بجٹ ایسے تو نہیں ہے نا کہ پاکستان کے شخصی بجٹ ہیں, وہ جو مرضی اعلان کر دیں. آپ دیکھیں ہمارے زلزلے پہ کتنے اعلان ہوئے تھے, کیا وہ مل گئے تھے جی؟ ایون عمران خان کے دیکھیں کتنے زیادہ اعلانات تھے, لیکن اس میں رکاوٹیں ہوتی رہتی ہیں. یہ خیراتی فن گداگری کے ماہر وہاں جا کے خطاب کریں اور یہ کہیں کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا, یہاں $30 ارب کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. لیکن میں حالات کو روز بروز, آج جب میں انٹرویو آپ کو دے رہا ہوں تو وقفے میں مجھے کسی نے کہا, ایک بہت ذمہ دار آدمی ہے, اس نے کہا شیخ صاحب معاشی طور پر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ عمران خان آئے گا تو وہ کیا کرے گا. میں نے کہا وہ آئے گا تو اوورسیز پاکستانیز کوئی بہتر ترسیلات ہوں گی, وہ آئے گا تو کوئی انٹرنیشنلی اس کا لوٹ مار کا جو ان کا امیج ہے اس کا نہیں ہے. تو پھر اب کیا کریں ملک کو ان چیلوں, کووں, چڑیلوں اور گینڈوں کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, یہ بتائیں, اب خان صاحب سے ظاہر آپ نے کہا ملاقات ہوئی, کیا وہ بتاتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایک بار پھر متحرک ہونا چاہتی ہے تحریک انصاف, عوام میں جانا چاہتی ہے, تو دوبارہ احتجاجی تحریک شروع ہوگی, اس کا حصہ خود بنیں گے, شریک ہوں گے خان صاحب؟ صدر بیٹے بات یہ ہے کہ 13 پارٹیاں یا 14 پارٹیاں یا 15 پارٹیاں ساری ایک طرف جو بیان دیتی ہیں نا عمران خان پہ دیتی ہیں, شروع عمران خان پہ کرتی ہیں, بے وقوف پرلے درجے کے پاگل جاہل, ختم عمران خان پہ کرتی ہیں. بیڈ پبلسٹی از آلسو پبلسٹی. جو بھی آپ الزام لگاتے ہو ٹی وی پہ عمران ہی ہو رہی ہے, میڈیا پہ عمران ہی ہو رہی ہے. اور آپ کے کرتوت کیا ہیں حضور؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو ہوا سو ہوا, الیکشن کرا دو, ملک بچا لو. اور وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جھاڑو ہی پھر جائے اور کوئی اس قابل ہی حالات نہ رہیں کہ ہم سارے لوگ ایک دوسرے کا ووٹوں کے ذریعے مقابلہ کر سکیں. میرے خیال میں تو انشاءاللہ جائے گی کہ عمران نے سندھ میں اس دفعہ کم, اس نے خود مجھے کہا عمران خان نے شیخ رشید چلنا ہے سندھ اس دفعہ. میں نے کہا جی میں تو پنڈی کی حد تک کرتا ہوں سیاست. اس نے کہا نہیں سندھ میں آپ نے میرے ساتھ دورہ کرنا ہے. میں نے کہا اچھا اللہ اچھا کرے گا کر لو. اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ پنجاب میں کرنا ہے یا KPK میں کرنا ہے, اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید میرے ساتھ سندھ کے دورے میں آپ نے چلنا ہے. میں نے کہا جی میں تو پنڈی کی ایک سیٹ کا سیاستدان ہوں, جہاں ضروری ہوا کوئی سکھر کراچی تو وہاں آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں پورا ٹور میرے ساتھ کرنا ہے. وہ مینٹلی پریپیئر ہے کہ اس نے الیکشن مہم, آصف زرداری کان کھول کے سن لے, اس طرح کان کھول کے. اور وہ بچونگڑا بھی جو ملک کی اندرونی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہا ہے, ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہا ہے. امریکہ میں بیٹھا روس پہ بات کرتا ہے, روس پہ ان کا وفد گیا ہوتا ہے. یہی حال وزیر داخلہ صاحب کا ہے کہ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ وہ طالبان والے. دیکھیں جہاں جانا ہے کوئی سے پوچھے بلاول کو کہ ملک کی سلامتی اور معاشی اور خارجہ پالیسی کا منبع اور اس کا مرکز ثقل تو افغانستان ہے, کابل ہے. کابل جاتے تو ڈرتا ہے. شیخ صاحب آخری سوال, خان صاحب کے بعد اب نون لیگ کی طرف سے بھی یہ بات آ گئی کہ ایکسٹینشن کے قانون کی حمایت کر کے غلط کیا. شاہد خاقان کہتے ہیں اس قانون کو ہم تبدیل کریں گے. آپ کے خیال میں یہ حکومت نون لیگ کی PDM کی کرے گی ایسا؟ دیکھیں اگر دو بڑی, ایک وہ بھی ایکس پرائم منسٹر ہے شاہد خاقان, اور عمران خان بھی یہ کہتے ہیں, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایکسٹینشن سے کوئی اچھے سبق نہیں ملے, اور ہمارا ادارہ عظیم ہے, ہمیں اس ادارے کو عظیم بنانا ہے, ہمیں اس ادارے کو
اس کا امیج بلڈ اپ کرنا ہے، اور اس ادارے پہ جو آوازیں اٹھی ہیں یا اٹھ چکی ہیں پہلے، وہ تبھی ختم ہوگی جب یہ ایکسٹینشن کا چیپٹر ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، شیخ رشید احمد صاحب گفتگو ہمارے ساتھ کر رہے تھے، امپورٹنٹ انہوں نے باتیں بتائیں، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور وہی کہتے ہیں کہ 9 جنوری سے اس حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور ڈونرز کانفرنس سے پاکستان کیا حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔